بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک فوج کی امدادی ٹیم ریسکیو آپریشن کے بعد ترکیہ سے وطن پہنچ گئی۔ وزیر تعلیم رانا تنویر پاکستان میں ترکی کے سفیر اور NDMA حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ترکی کے سفیر نے پاک فوج کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کینیڈا میں ٹورنٹو سمیت ملک کا بڑا حصہ سرد موسم کی وارننگ کے زیر اثر، 200 سے زائد گاڑیوں میں تصادم کے واقعات رپورٹ۔ ٹورنٹو کا شہری عملہ ویکینڈ پر بھی صفائی کا کام جاری رکھے گا۔ روسی صدر یوکرین کے معاملے پر اپنی گرفت کھو رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے روس اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ روس کو جاری جنگ کے سنگین انسانی حقوق اور انسانی نتائج کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکہ میں موسم سرما کے طوفان سے 3000 پروازیں منسوخ، 15,000 تاخیر کا شکار، متعدد ریاستوں کے 6.5 کروڑ افراد متاثر۔ جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑوں پر 1979 کے بعد پہلی بار برفانی طوفان کی وارننگ جاری۔ یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل، اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد منظور۔ چین کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے سے امن نہیں آئے گا۔ روسی صدر کا 18,000 کلومیٹر رینج والا میزائل تعینات کرنے کا اعلان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزن شپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں۔ Laito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Laito Immigration. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر بائیڈن کے دورے کے دوران سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کو اٹھائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ امریکی صدر بائیڈن کے دورے کے دوران سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کو اٹھائیں گے۔ اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ پناہ کے متلاشی جو امریکہ یا کینیڈا میں داخل ہوتے ہیں اپنے دعوے وہ پہلے ملک میں کریں جہاں وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک امیگریشن کے بارے میں ایک جیسے نقطہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اس معاہدے میں داخلے کے غیر سرکاری مقامات کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ 2017 کے بعد سے کینیڈا میں پناہ گزینوں کے دعوے داروں کی آمد دیکھی گئی ہے جو غیر سرکاری داخلے کے مقامات پر امریکی سرحد عبور کر رہے ہیں، جس میں مونٹریال سے تقریباً 50 کلومیٹر جنوب میں راکسہم روڈ بھی شامل ہے۔ حالیہ سیاسی دباؤ کا جواب دیتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ محفوظ تیسرے ملک کے معاہدے پر دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جمعرات کو انہوں نے اپنے دورے کے دوران بائیڈن کے ساتھ خود اس معاملے کو اٹھانے کا وعدہ کیا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر بائیڈن کے ساتھ براہ راست اپنی بات چیت میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ترجیح ہے۔ ٹروڈو کو کیوبیک کے وزیر اعلیٰ اور قدامت پسند رہنما پیئر پولیور کی طرف سے پناہ کے متلاشیوں کے لیے راکسہم روڈ کو بند کرنے کی کالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ٹروڈو نے وعدہ کیا کہ اگر بحر اوقیانوس کے صوبے کیوبیک پہنچنے والے پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر راضی ہوں تو وفاقی حکومت مالی مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا ہم بحر اوقیانوس کے ان صوبوں کے ساتھ کام کرنے اور ان کی حمایت کے لیے بھی موجود ہوں گے جو اس چیلنج سے نمٹنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں ٹورنٹو سمیت ملک کا بڑا حصہ سرد موسم کی وارننگ کے زیر اثر ہے، جس کے باعث ایئر کینیڈا نے اپنی طے شدہ پروازوں کا 1/4 حصہ منسوخ کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے ایک اہم طوفان کے بعد پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کل 17 سینٹی میٹر برف اور برف کے گولے جمع ہوئے۔ شہر کے شمال میں کچھ علاقوں میں زیادہ برف باری ہوئی۔
بشمول کنگ سٹی 20 سینٹی میٹر اور کیلیڈن 19 سینٹی میٹر. شہر کے مغرب اور سرے تک کل جمع کم تھا. ڈرہم ریجن میں 10 سینٹی میٹر اور ہیملٹن میں 9 سینٹی میٹر سے بھی کم اضافہ ہوا. ٹورنٹو پیئرسن ہوائی اڈہ مسافروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ کچھ پروازیں بدھ کے طوفان سے متاثر ہو سکتی ہیں اور انہیں تازہ ترین معلومات کے لیے اپنی ایئر لائن سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹورنٹو سٹی کا کہنا ہے کہ رات بھر 15 سینٹی میٹر تک برف جمع ہوئی. طوفان سے صفائی کا عمل ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر تک اپنا کام جاری رکھے گا کیونکہ کلیئرنگ کے متعدد پاسز کی ضرورت ہے. شہر کا کہنا ہے کہ طوفان کے پیش نظر 4 وارمنگ سینٹرز بھی کھلے ہیں اور اپنے مہمانوں کو قبول کر رہے ہیں. اونٹاریو پروونشل پولیس کے سارجنٹ کیری شمٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گریٹر ٹورنٹو اور ہیملٹن ایریا میں اونٹاریو پروونشل پولیس کی گشت والی سڑکوں پر تقریباً 200 تصادم رپورٹ ہوئے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ یہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے جو عام طور پر ایک عام دن میں دیکھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈرائیورز کو اس سے زیادہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو ان کو ہونا چاہیے. اگر آپ سڑکوں پر نکل رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ارد گرد اچھی نظر ہے اور ہائی وے کو بھی دیکھیں. ٹورنٹو ہائیڈرو کا کہنا ہے کہ رپورٹ کرنے کے لیے بجلی کی کوئی بڑی بندش نہیں ہے. کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کے 1 سال بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن حقیقت پر گرفت کھو رہے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کینیڈین وزیر خارجہ میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کے 1 سال بعد روسی صدر ولادیمیر پوتن حقیقت پر گرفت کھو رہے ہیں. کینیڈا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پر زور دے رہا ہے کہ وہ روس کے حملے کی مذمت میں ووٹ ڈالے اور ماسکو سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرے. جولی کا کہنا ہے کہ روس اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام نہیں کر رہا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر اضافی جانچ پڑتال کے قابل ہے. کینیڈا ان 38 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے جس میں امن کا مطالبہ کیا گیا ہے اور روس کو جاری جنگ کے سنگین انسانی حقوق اور انسانی نتائج کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. جولی کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی قوموں میں بڑھتے ہوئے مصائب کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور لوگ جنگ کے نتیجے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے منگل کے روز پیوتن کے قومی خطاب کی بھی مذمت کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جوہری تحفظ پر امریکہ کے ساتھ روس کا کچھ تعاون ختم کر رہا ہے اور دلیل دی کہ یوکرین کی جمہوری طور پر منتخب حکومت دراصل ایک ناجائز نو نازی حکومت ہے. امریکہ میں بڑے پیمانے پر آنے والا برفانی طوفان کئی ریاستوں میں پھیل جانے کے باعث 3000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ 15,000 پروازیں تاخیر کا شکار ہیں. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. امریکہ میں بڑے پیمانے پر آنے والا برفانی طوفان کئی ریاستوں میں پھیل جانے کے باعث 3000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں جبکہ 15,000 تاخیر کا شکار ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق موسم سرما کے طوفان کے باعث مشیگن میں ایک فائر فائٹر ہلاک ہو گیا. برفانی طوفان کی دوسری لہر نے پورے منیسوٹا کو لپیٹ میں لے لیا ہے جبکہ متعدد ریاستوں کے 6.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اور بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے. نیو یارک، وسکونسن، ایلینوائے، انڈیانا اور مشیگن میں 9 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروبار کی بجلی منقطع ہے. رپورٹ سے مطابق ایک الگ سسٹم کے باعث کیلیفورنیا میں غیر معمولی موسم کا سامنا ہے جہاں بیشتر علاقے تیز ہواؤں اور موسم سرما کے طوفان کی وارننگ کے زیر اثر ہیں. واضح رہے کہ جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑوں پر 1979 کے بعد پہلی بار برفانی طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. برف کی موٹی چادر نے ہڈسن، وسکونسن میں شاہراہوں کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہو کر رہ گئیں اور ملک کے بیشتر حصوں میں اسکولز بھی بند کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب اوہایو ویلی اور جنوبی حصے میں گرمی کی شدت سے نیا ریکارڈ بننے کا امکان ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فلوریڈا کے علاقوں میں پارہ 31 سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. روسی صدر پیوتن نے سرمد بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی. چین کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کے بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے اور جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے چینی نائب سفیر ڈائی بنگ کا کہنا تھا کہ وحشیانہ حقائق اس بات کا ثبوت ہے کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے سے امن نہیں آئے گا بلکہ آگ میں ایندھن شامل کرنے سے صرف تناؤ بڑھے گا.
کہ جنگ کے دوران جوہری ہتھیار استعمال نہیں کیے جا سکتے، جوہری جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تمام فریقین کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کے خطرے کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ ڈائی بینگ کا کہنا تھا جوہری پھیلاؤ کو روکنا چاہیے اور جوہری بحران سے بچنا چاہیے۔ تنازع کو طول دینے اور پھیلانے سے صرف عام لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے اشارے ملے ہیں جن سے لگتا ہے کہ چین روس کو ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بیجنگ ماسکو کو فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے باز رہے۔ جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 141 ممالک کی جانب سے ووٹ دیا گیا، جبکہ روس سمیت 7 ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اور 32 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں یوکرین سے روسی فوجیوں کے انخلاء اور جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قرارداد میں یوکرین کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی توثیق کی گئی، جبکہ روس کی جانب سے یوکرینی علاقوں پر قبضے کے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ روسی فیڈریشن فوری، مکمل اور غیر مشروط طور پر اپنی تمام افواج کو یوکرین کی سرزمین سے اپنی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر واپس بلا لے۔ یہ اقدام قانونی طور پر پابند نہیں ہے لیکن سیاسی وزن رکھتا ہے۔ چین، بھارت، ایران اور جنوبی افریقہ ان 32 ممالک میں شامل تھے جنہوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا، جبکہ جن 7 ممالک نے مخالفت میں ووٹ دیا ان میں روس، بیلاروس، شمالی کوریا، ایریٹریا، مالی، نکاراگوا اور شام شامل ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا نے کہا کہ ووٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ روس کو اپنی غیر قانونی جارحیت کو ختم کرنا چاہیے اور یوکرین کی علاقائی سالمیت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب روسی صدر پیوتن نے سرمت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تعینات کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس یوکرین جنگ کا 1 سال مکمل ہونے پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرمت بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کی رینج 18,000 کلومیٹر ہے۔ صدر پیوتن نے کہا کہ سرمت میزائل روس کے دشمنوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گا اور اس سال سرمت میزائل کو جنگی ڈیوٹی پر لگایا جائے گا۔ روس فضائیہ کے لیے ہائپرسونک سسٹم کی پیداوار جاری رکھے گا۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔